عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیاطین ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورتوں میں تبدیلی پیدا کر دیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنایا اس نے سری ہی نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی شیطان ان سے کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 118 تا 121 سورہ النساء۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مقدس اور عظیم مہینہ
اپنی تمام تر رحمتوں، برکات، خیر کے ساتھ گزر گیا ہے۔ رمضان کے اندر نیکیاں کمانے والوں نے خوب نیکیاں کمائیں، اور جن کے نصیب میں یہ نہیں تھا وہ اس سے محروم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جن لوگوں نے نیکیاں کمائی ہیں اور ان کی نیکیاں اللہ نے قبول کر لی۔ جب ہمارے پاس کوئی خزانہ آتا ہے، ہمارے پاس کوئی دولت آتی ہے، تو ہمیں اس دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ عمومی بات ہے کہ ہر شخص اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے اثاثے کی، اپنی دولت کی، اپنی جمع پونجی کی۔ لیکن جب دشمن پتہ ہو کہ دشمن موجود ہے اور دشمن تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے، اور دشمن ہر جگہ میری طاق میں ہے اور ہر جگہ پر مجھے وہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر یہ بات اس سے کہیں آگے نکل جاتی ہے کہ آپ ہر حال میں، ہر لمحے احتیاط رکھیں کہ کہیں آپ کا دشمن آپ کے سارے کیے ہوئے کو برباد نہ کر دے۔ وہ جو دشمن ہے جو ہمارے کیے ہوئے پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہماری نمازوں پر، ہمارے روزوں پر، ہماری زکوٰۃوں پر، ہمارے صدقہ خیرات پر، ہمارے ہر معاملے پر، اس کا نام شیطان ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جہنم میں چلا جائے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان جنت میں جائے۔ اب شیطان تمام تر اپنے معاملات کو، اپنی تمام تر کوششوں کو، کاوشوں کو اس بات میں صرف کرتا ہے کہ یہ انسان کسی صورت میں جنت میں نہ جائے۔ دن و رات اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ انسان گمراہی کی طرف نکلے، بربادی کی طرف نکلے، تباہی کی طرف نکلے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی ایک آیت میں اس کے بارے میں نہیں فرمایا، 20 آیات مبارکہ ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جس تمہاری زندگی میں جہاں کہیں بھی اسلام کے معاملے میں کمزوری ہوگی وہاں سے شیطان داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو حصہ تمہارا اسلام کے لحاظ سے کمزور ہوگا وہیں سے ہی شیطان آئے گا، کیونکہ جہاں سے راستہ کمزور ہوتا ہے دشمن وہیں سے آتا ہے۔ جو کھڑکی کمزور ہوتی ہے، جو دروازہ کمزور ہوتا ہے، جو دیوار کمزور ہوتی ہے، شیطان نقب وہیں سے لگتی ہے ہمیشہ۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کے ہر طرف اسلام کی مضبوط باڑ ہونی چاہیے، اس کے درمیان میں آپ کھڑے ہوں گے، جرأت نہیں ہے شیطان کی کہ وہ آپ کو خراب کر سکے یا پر حملہ کر سکے۔ جو معاملہ آپ کا کمزور ہوگا، عقیدہ کمزور ہوگا، شیطان وہاں سے آئے گا، عمل کمزور ہوگا، شیطان وہاں سے آئے گا، نماز کمزور ہوگی، شیطان وہاں سے آئے گا، روزہ کمزور ہوگا، شیطان وہاں سے آئے گا۔ جو عمل آپ کا کمزور ہوگا، جو آپ کی کمزوری ہوگی، شیطان وہاں سے حملہ آور ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کسی انسان کو حرام کھانے کی عادت ہے تو شیطان وہاں سے آئے گا۔ اسے کیا ضرورت پڑ گئی کوئی نیا کام اختیار کرنے کی؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام کھانے کا شوقین ہے، لہٰذا یہ راستہ اختیار کرو اس کے پاس آنے کا، اسی راستے سے آئے گا اس کے پاس۔ جس شخص کو اللہ نہ کرے کوئی نشہ کرنے کی عادت ہے، وہ اس کو وہاں سے لے گا آ کر کہ اس کو اس راستے سے آ کر اس کو تباہ و برباد کرو۔ جس شخص کو کوئی اور بیماری لاحق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے کوئی اگر بدکاری کی طرف مائل ہے تو شیطان اس طرف سے آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمام تر یہ چیزیں اپنی کیا کرو، بند کر کے رکھو۔ ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا پہرا بٹھا دو، ہر معاملے کے اندر اسلام کو مضبوط کر لو تاکہ شیطان کے سارے دروازے کیا ہو جائیں، بند ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلنا۔ شیطان کے راستے بالکل واضح ہیں،
پتہ ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، شرک شیطان کا راستہ ہے، بدعت شیطان کا راستہ ہے، گناہ شیطان کے راستے ہیں، کفر شیطان کا راستہ ہے، لڑائی جھگڑا شیطان کا راستہ ہے، افتراق انتشار شیطان کا راستہ ہے، حرام شیطان کا راستہ ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہاں سے شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ان راستوں پر نہ چلنا جو شیطان کے بنائے ہوئے راستے ہیں۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اچھا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک تو وہ دشمن ہے نا جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اب ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں تو کوئی دشمن بھی تو ہوں گے نا، لیکن وہ کیا ہے؟ چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن شیطان کیا ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اعلان کردہ دشمن ہے کہ میں دشمن ہوں اس انسان کا۔ پھر فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلواتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ڈر لگاتا رہتا ہے پوری زندگی کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، لہٰذا کیا کرو؟ جمع کرو جمع کرو جمع کرو کہیں فقیر نہ ہو جاؤ۔ اچھا بندہ اتنا کچھ جمع کر لیتا ہے، جب جمع پوری ہو جاتا ہے پھر انسان زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ انسان کو فقر کی طرف توجہ دلوا کر غلط طرف لے گئے، اللہ سے غافل کیا، دنیا کی طرف لگا دیے۔ فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کرو۔ فحاشی شیطان کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ فحاشی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فحاشی کی ابتدا ہمیشہ نظر بازی سے ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ نگاہیں جو ہے نا یہ تیر ہیں، ان نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ نگاہ ایک تیر ہے جو پہلی مرتبہ نگاہ اٹھتی ہے اور نگاہ دیکھتی ہے، اور دل کیا کرتا ہے؟ دل تمنا کرتا ہے، اور اس کے بعد یا تو شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کا بہت بڑا دروازہ کیا ہے؟ یہ فحاشی ہے۔ یہ جو آج برائی دنیا کے اندر عام ہو رہی ہے، شیطان کھلی چھٹی پہ ہے آج کل۔ اس نے دیکھا لوگوں کو لباس آدھے کر دیے، بچیوں کے لباس چھوٹے کر دیے، عورتوں کے لباس تنگ کر دیے یا آدھے کر دیے، چست کر دیے، یا لباس ایسے کر دیے کہ جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاسیات عاریات ممیلات مائلات، فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، لباس پہنے ہوئے برہنہ ہوں گی، لباس پہن کر بھی ایسی ہوں گی جیسے لباس پہنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لباس سے مراد کیا ہے کہ ایک کپڑا تو زیب تن کیا ہوگا، لیکن اس کپڑے سے جسم ڈھلک کر باہر آئے گا، جسم کے اعضاء ڈھلک کر باہر آئیں گے، اتنا کمزور ہوگا کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ بالکل واضح ہوں گے، سری ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ شیطان ان راستوں سے آتا ہے، ان راستوں سے شیطان آتا ہے۔ یہ فحاشی کے دروازے ہیں، یہ فحاشی ایک خوفناک ترین عمل ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، حکم دیتا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، فیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، فیشن ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، لباس چل رہا ہے، بھائی یہ فیشن ہے، بڑی بڑی برانڈڈ کمپنیوں نے اس کو بنایا ہوا ہے، لہٰذا پہنو۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، جب بندہ پہنتا ہے تو سارے کا سارا ایمان سب کچھ غارت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جب اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو جنت میں شیطان نے یہی کہا، اب ہمارے والدین تھے نا اور نبی تھے، اللہ اکبر، پیغمبر تھے اللہ کے، اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان جد الانبیاء تھے، لیکن شیطان نے ان پر حملہ کیا اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس درخت کے پاس چلے جائیں۔ اچھا شیطان کے قائل کرنے کا جو انداز ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا پختہ ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا مدلل ہے۔ اس نے قسمیں کھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، چلے جاؤ اس درخت کے پاس۔ قسمیں اٹھاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، سرسبز و شاداب باغات دکھلاتا ہے، سرسبز و شاداب لوگوں کے سامنے زندگی رکھتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس بلند ہوگا، آپ کا فلاں ہوگا، آپ کا فلاں ہوگا، آپ کا فلاں ہوگا، اس کام میں لگا دیتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے انسان تو اس چیز کا پیاسا تو ہے ہی ہے کہ میرا معاملہ اوپر جانا چاہیے۔ اب بظاہر وہ اوپر لے جانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم میں پھینکنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کہتا یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ ملے گا۔ اسی طرح حضرت اماں حوا اور حضرت آدم کو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس درخت کے پاس چلے جائیں، اللہ نے ویسے ہی منع کیا ہوا ہے آپ کو۔ تو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ فنسیہ، حضرت آدم علیہ السلام کیا ہے؟ بھول گئے، اللہ کا وعدہ بھول گئے، اللہ کی اس بات کو بھول گئے، اتنا شیطان نے بات کی کہ اللہ کی بات کو بھول گئے۔ فنسیہ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اب آدم علیہ السلام جب پاس گئے تو ہوا کیا؟ پہلا اس کا اثر کیا ہوا؟ جب درخت کے پاس جاتے ہیں تو پہلا اثر یہ ہوا
کہ جو اللہ نے جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا اللہ نے وہ جنت کا لباس ان سے چھین لیا۔ الفاظ قرآن پاک کے یہ ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈھانپنا شروع کر دیے۔ اب یہ تو وہ منظر تھا شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری قوم کیا ہو جائے، برہنہ ہو جائے، ساری کی ساری قوم جو ہے اسلام سے باغی ہو جائے، ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جائے، باغی ہو جائے، اللہ کی نافرمان ہو جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے۔ تو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تمہارا کیا حکم دیتا ہے، اللہ تمہارا کیا فرما رہا ہے، اللہ تمہارا فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، اگر تم شیطان کے پیچھے نہیں چلو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، وَمَغْفِرَةً وَفَضْلًا، اور اللہ فضل دے گا۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے نا کہ تمہیں یہ ملے گا، دنیا کے معاملات میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، فرمایا تم اللہ کی بات مان لو، اس سے 100 گنا زیادہ ملے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تمہیں خوبصورت، پاکیزہ، بہترین، اعلیٰ زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جس زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگی، جس زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی، جس زندگی میں پچھتانا نہیں ہوگا، جس زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ رات کو سونے کے لیے جائیں تو نیند نہ آئے، کھانے کے لیے جائیں تو کھانا نہ کھا سکیں، کوئی کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو ملاقات نہ کر سکیں، زمین پہ چلنا چاہیں تو چل نہ سکیں، بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ نہ سکیں، فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اتنی خوبصورت زندگی اللہ دے گا، اگر اللہ کی بات مانو گے تو دنیا عشش کر اٹھے گی اور کہے گی کہ کاش اس طرح کی ہماری زندگی ہوتی، کاش اس طرح کا میں بن جاؤں، اللہ مجھے بھی ایسی ہی زندگی دے دے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان کے دوست کون ہیں؟ شیطان کے دوست یہ بابے ہیں جو لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آ جاؤ، تعویذ دیں گے، سارے مسئلے حل، ایک گھول کر تعویذ پلائیں گے، سارے مسئلے ختم، ایک گنڈا پہنائیں گے، سارے کے ساری دنیا آپ کے قدموں میں، ایک کوئی آپ کو ایسی چیز دیں گے، پھونک ماریں گے تو ساری کی ساری دنیا کے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ کینیڈا تک پھونک مارنے سے جو ہے وہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سارے مریض شفا یاب ہو جائیں گے، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، سارے جادو ختم ہو جائیں گے، ٹونے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے الفاظ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان ان کے ذریعے لوگوں کو خوف دلاتا ہے۔ جاؤ پیر صاحب کے پاس بچ جاؤ گے، نہیں جاؤ گے تو رات کو چرپائی الٹی ہو جائے گی، رات کو تم یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، پیروں کو نہیں مانو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، پیروں کو نہیں مانو گے تو مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی، بیعت نہیں کرو گے تو پھر پل صراط سے گزر کیسے ہوگا؟ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن کہہ رہا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان لوگوں سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تخافوہم وخافونی، اور لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرنا شروع کر دو گے ساری کائنات پھر تم سے ڈرنا شروع کر دے گی۔ مجھ سے ڈرو گے ساری کائنات تمہارے تابع، جنات میرے تابع ہیں، ساری کائنات تمہارے تابع ہے، ساری مخلوقات میری ہیں، مجھ سے ڈرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر تم پتھروں سے ڈرو گے، اگر تم دھاگوں سے ڈرو گے، اگر تم پیر و فقیروں سے ڈرو گے، قبروں، مردوں اور زندوں سے ڈرو گے، جادو اور ٹونوں سے ڈرو گے، فرمایا کہ پھر یہ شیطان کا راستہ ہے، ان سے نہ ڈرو۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ان سے خوف دلواتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اہل ایمان اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے، ہر مسئلہ حل، ہر بات ختم، ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ اللہ کے ڈر میں ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، گھر کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، مارکیٹ کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اللہ کی برکات میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش میں رہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لوگوں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، مالک تو بڑا طاقتور، مالک تو بڑا عظیم، تو بہت بڑا، تو اتنا بڑا ہے، میری سوچ سے بڑا ہے، میں کیڑا مکوڑا ہوں تیرے سامنے، مالک تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت مأویٰ عطا فرمائیں گے، ایک بڑی جنت، خوبصورت جنت، پیاری جنت،
خوبصورت اعلیٰ ترین مقام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور ایسا مقام ہوگا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، فرمایا کہ جو تمہاری آنکھیں چاہیں گی اللہ تعالیٰ کرے گا، جو تمہارا دل مانگے گا اللہ تعالیٰ کرے گا، جو زبان بولے گی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تم نے دنیا کی زندگی اللہ کے مطابق گزاری، اب سارے کے سارے معاملات تمہارے اللہ خود پورے کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، فرمایا لوگوں یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ شیطان نہیں ہے، ہمارے ساتھ کب آپ کہہ دینا ہم کسی کو کہ آپ کے ساتھ شیطان ہے، تو لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ شیطان ہے، میرے ساتھ شیطان ہے، ہم ماننے کو تیار ہی نہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر نبی کے لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے شیطان اور انسانوں میں دشمن پیدا کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے ساتھیوں صحابہ اکرام یہ کون تھے؟ کائنات کے چنیدہ لوگ تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن، اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے مومن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایسا ایمان کہ ان جیسا ایمان تم لاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں۔ یہ ساری خوشخبریاں صحابہ اکرام کے لیے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرما رہے ہیں میرے صحابہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ شیطان لگا ہوا ہے، ایک قرین ہے، شیطان ہے تمہارے ساتھ جو تمہیں ہر وقت کیا کرتا ہے؟ دوسری طرف لگاتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے بات بیان فرمائی۔ صحابہ کرام سادہ لوگ تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ جب آپ فرما رہے ہیں سب کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آج یہ جملہ کوئی کہہ دے لوگ کہ جی گستاخ ہو گئے جی، ہم نے گستاخی ایک اپنے یہ فلسفہ ہے ہمارا، ہم دین کو بھی بعض اوقات گستاخی سمجھتے، جب کہ نا اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ گستاخی ہو گئی۔ وہ اللہ فرما رہے میں عالم الغیب ہوں، اللہ کی بات کو ختم کر دیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال دیتے ہیں سن لو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو، چاہے نبی ہے، پیغمبر ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کوئی بھی ہے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، سارے مل جائیں پھر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ گستاخی فرما رہے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کی عظمت بیان کی، اللہ نے اولیاء کی عظمت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اختیارات کی بات کرتا ہے کہ اختیارات سارے میرے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کوئی اختیار کسی کا نہیں ہے۔ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، کہتے ہو یہ بچائیں گے یہ بچائیں گے یہ بچائیں گے، مشکل میں بچائیں گے، کشتی میں بچائیں گے، جہاز میں بچائیں گے، فلاں جگہ پر بچائیں گے، سن لو یہ کیسے بچائیں گے؟ یہ تو تمہاری اگر کھانوں میں سے مکھی اگر ایک لقمہ اڑا کر لے جائے، ساری دنیا کے پیر فقیر مل جائیں، اس مکھی سے یہ لقمہ نہیں چھڑا سکتے، تمہیں اللہ سے کیسے چھڑائیں گے؟ تمہیں کیسے بچائیں گے مشکلوں سے؟ تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا غور و فکر کیجئے، میرے اللہ نے کتنی واضح مثالیں دی ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایمان والو اللہ کی مثالیں ہیں، سنا کرو، قرآن پڑھا کرو، دیکھا کرو۔ تو فرمایا ہر انسان کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اب مجھے وہ نیکی کے سوا کسی اور چیز کا حکم نہیں دے سکتا ہے، اب مجھے نیکی کا حکم ہی دیتا ہے وہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا تھی کہ وہ آپ کا مطیع بن گیا، فرما بردار بن گیا۔ لیکن ہر انسان ایسا ہو سکتا؟ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دن رات ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ میں اگر عالم دین ہوں تو میرے ساتھ عالم دین لگا ہوا ہے، مجھے قدع قائل کرتا ہے، کہتا ہے، بتلاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب دنیا آپ کو جانتی ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، فلاں ہے، لہٰذا یہ کام کر لو، مجھے دلائل ایسے دیتا ہے، آپ کو کوئی اور دلیل دے گا، ان کو کوئی اور دے گا، ان کو کوئی اور دے گا، ہر ایک کے لیے علیحدہ دلیلیں اس نے گھڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں آپ کا سب سے بڑا دشمن رمضان المبارک میں قید تھا، رمضان المبارک کی انتہا ہوئی، وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس جو اللہ نے عمل دیے ہیں ان کی حفاظت کرنی، اور ان کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔